بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرمودہ 5 مئی 2023 بمطابق 5 ہجرت 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مورخہ 5 مئی 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النحل کی آیت 91 کی تلاوت و ترجمہ پیش کرنے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ یہ آیت ہر جمعے اور عیدین کے خطبہ ثانیہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بعض نیکیوں کے کرنے اور بعض برائیوں سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقی مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ارشادات پر عمل کرے۔ اس آیت میں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی عدل، احسان اور ایتائے ذی القربیٰ، ان کے حوالے سے آج میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پیش کروں گا۔ تمام ارشادات بظاہر ایک ہی محور کے گرد گھوم رہے ہیں، تاہم آپ علیہ السلام نے مختلف رنگ میں نصائح فرمائی ہیں۔ یہ ارشادات ہمیں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان ارشادات پر غور کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بڑے احسن انداز میں کر سکتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی وہ راستہ ہے جو معاشرے اور دنیا بھر کے امن کی ضمانت دیتا ہے، مگر افسوس کہ دنیا اس طرف توجہ نہیں دے رہی، اور خواہ مسلمان ممالک ہوں یا باقی دنیا، سب ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایسے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو، یعنی حق اللہ اور حقوق العباد بجا لاؤ، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو، یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو۔ حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مروت کا سلوک کرو، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض ہو کر خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت کرو جیسے کوئی قرابت کے جوش سے کرتا ہے۔ پھر اس آیت کی روشنی میں خدا تعالیٰ کے حقوق کو مزید کھول کر بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ در حقیقت بجز خدا کے کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت اور ربوبیت خاصہ کے ہر حق اسی کا ہے۔ اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض ہے۔ پھر اگر اس سے ترقی کرنا چاہو تو احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدب بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت و جلال اور حسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔ بعد اس کے ایتائے ذی القربیٰ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری فرما برداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جائے، اور تم ایسے جگری تعلق سے اسے یاد کرو جیسے مثلاً تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے کہ جیسے مثلاً بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر حقوق العباد کے متعلق اس آیت کے معنی بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو۔ اگر اس درجے سے ترقی کرنا چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل پر نیکی کر، اس کے آزار کے عوض میں تم اس کو راحت پہنچاؤ، اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے۔ پھر بعد اس کے ایتائے ذی القربیٰ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع کی خیر خواہی بجا لاوے،
اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو، جیسے شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان میں نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اعلیٰ درجے پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی پیش نہاد شکر گزاری رکھنے یا دعا یا کسی اور قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں مرتبے انسانی معرفت کے بیان کر دیے اور تیسرے مرتبے کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسے ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی مرتبے کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے کہ یعنی مومن لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضا الہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں، اور خدا ایسوں پر ہی مہربان ہے۔ پھر فرمایا یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی نعمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبادت کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم کرتے ہیں، یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے اور خدا کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روٹی کھلانے سے ہم کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے اور نہ ہماری کچھ غرض ہے۔ ان تمام خدمات سے خدا کا چہرہ ہمارا مقصد ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے۔ فرمایا خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم نوع انسان سے عدل سے پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں، کیونکہ احسان بھی ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا۔ پس آخری درجہ نیکیوں کا طبعی جوش ہے جو ماں کی طرح ہے۔ یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرنا، اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسے یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور خدا سے ایتائے ذی القربیٰ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کی طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے غیر مذہب والوں کو اسلام کی تعلیم بتاتے ہوئے یہ مضمون بعض جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے بھی یہ مضمون وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عدل کی حالت یہ ہے کہ جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے، اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اسے دبا لوں، اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جاوے تو اس میں نفس اور بھی دلیر ہو جاتا ہے کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جائے اور کسی ہیلے اور عذر سے اس کو دبایا نہ جاوے۔ فرمایا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ پس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے۔
پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے توریت میں دیکھی ہے اور نہ انجیل میں، ورک کر کے ہم نے پڑھا ہے، مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے ان ساری ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے، اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل اور موقع پر صادر نہ ہوں گی تو پھر یہ بدیاں بن جائیں گی، عدل فحشا بن جائے گا، یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے، اور ایسا ہی احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی، یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشس انکار کرتا ہے اور بجائے ایتائے ذی القربیٰ کے بغا بن جاتا ہے، یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اصل میں بغا اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے، اور حق کے واجب میں کمی رکھنے کو بغا کہتے ہیں، یا حق کے واجب سے افزونی کرنا بھی بغا ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو بھی اپنے محل پر استعمال نہ ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی، اس لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب اور مجالس میں اس حوالے سے بے پناہ تاکید فرمائی ہے۔ بس ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے معیار حاصل کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگیاں گزارنے، عبادت کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے، حقوق العباد خصوصاً آپس میں پیار محبت کے رشتے کو اس طرح قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے لیے مثال بن جائیں۔ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم حق بیت ادا کرنے والے ہوں۔ ہر جمعہ ہمیں ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے والا بنائے، ورنہ ہمیں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم میں اور غیر میں ایک واضح فرق دکھا دے، جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے درد سے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے پاکستان کے حالات کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ کریں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 8 مئی 2023، صفحہ نمبر 1 بقایا صفحہ نمبر 2، آواز رضوان احمد افضل۔